دیکھیے، باپ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ بالکل اولاد ابھی اس کی پیدا ہوتی جب سے لے کر جو سلسلہ شروع ہوتا ہے یہ ہمیشہ دوسروں کے لیے جیتا ہے باپ. میں نے اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ باپ جو ہے اپنی، چاہے وہ بزنس مین ہو چاہے وہ سیلریڈ پرسن ہو، وہ اپنی کمائی کا 5% بھی اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا ہے. اگر اس کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھ لیں تو شاید بس الماری کے ایک پٹ کے اندر اور ایک صرف یا ایک الماری میں اس کی پوری کائنات، پورا چیزیں آ سکتی ہیں. وہ باقی سب دوسروں کے لیے کر رہا ہوتا ہے. بالکل اپنے بچوں کی پیدائش سے لے کر یہاں تک کہ باپ اس قدر محنتیں کر رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ تختہ غسل کے اوپر آ جاتا ہے، لیکن وہ دوسروں کے لیے جی رہا ہوتا ہے. اس کی اہمیت کو اور اس کی عظمت کو جو ہے وہ پہچاننا چاہیے. جب ہی کہا جاتا ہے کہ باپ کی اہمیت ان سے پوچھنی چاہیے جنہیں باپ سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے. تو یعنی بہتر ہے کہ انسان ان کی اہمیت کو اسی دنیا کے اندر جب والدین حیات ہوں اس کو درک کر لے، ان کی خدمت میں لگ جائے. اب یہاں آگے چل کر ہم کچھ مثالیں پیش کریں گے کہ صرف اپنے باپ کی وجہ سے جو اس دنیا کے تقریباً اپنی فیلڈ کے بادشاہ بن گئے، صرف اور صرف باپ کے احترام کی وجہ سے، باپ کی خدمت کی وجہ سے، اس کی خدمت گزاری کی وجہ سے. تو یہ بہت اہمیت کی بات حامل ہے کہ باپ سے ملنے کے لیے قبرستان نہ جانا پڑے. اس سے پہلے ہی آپ کو ان کی اہمیت کا پتہ چل جانا چاہیے. یہی کہا جاتا ہے نا کہ باپ کی قدر اور اہمیت کب پتہ چلتی. بہت سے لوگوں کو تو خیر اس کے مرنے کے بعد بھی پتہ نہیں چلتی، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کی قدر و اہمیت اس وقت پتہ چلتی ہے جب وہ من و مٹی کے نیچے دفن ہو چکا ہوتا ہے. تو خوش نصیب ہیں ایسے افراد کہ جو کہ بہتر ہے کہ باپ سے ملنے کے لیے قبرستان ان کو نہ جانا پڑے، اس سے پہلے ہی ان کی زندگی میں ہی وہ اپنے تعلقات ان سے بہتر کر لیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ والدین کی خدمت جنت کا ایک دروازہ ہے. خوش نصیب لوگ اس دروازے کو زندگی میں اور بد نصیب ان کی موت کے بعد ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت اہمیت ہے اس بات کی کہ جن افراد کے والدین میں سے خصوصاً والد بھی اگر زندہ ہیں، ویسے تو دونوں والدین، یہ ان کی زندگی میں ان کو راضی و خوشنود کر لیں. یعنی یہ ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد پھر آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ ارے میں نے تو ان کی بڑی بے توقیری کر دی، اپنے تعلقات ان سے صحیح نہیں رکھے. بد نصیبی کہا جائے گا کہ ان کے مرنے کے بعد آپ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کریں ان کو. تو ان افراد سے پوچھیں کہ واقعتاً جن کے باپ اس دنیا میں نہیں رہتے، چاہے بچپن سے انتقال کر جائیں یا بڑے ہونے کے بعد، تو بہرحال ان کی محرومی کا اندازہ کوئی شخص نہیں لگا سکتا. باپ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو کہ زندگی میں بھی ہر وقت آپ کا دستگیری کرتی ہے، آپ کا ہاتھ پکڑتی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ عالم آخرت سے بھی اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتی ہے. ان کو بعض اوقات ملتا ہے کہ ان کو اطلاعات پہنچائی جاتی ہیں اس کی اولاد سے متعلق، تو عالم آخرت سے بھی وہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے. مرنے کے بعد بھی وہ ایسے ہی آپ کی دستگیری کرتا ہے، آپ کا ہاتھ پکڑتا ہے دعا کے ذریعے. باپ کے متعلق یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ باپ ایک چھت اور سائبان کی طرح سے ہوتا ہے. یعنی دیکھیے چھت کا کام کیا ہے، یہ آپ کو دھوپ کی تمازت سے بچاتی ہے، یا آپ کو سخت بارشوں سے بچاتی ہے، یا آپ کو کیڑے مکوڑے حشرات الارض سے بچاتی ہے. یعنی ایک چھت جو ہے وہ ایک سائبان ہے آپ کے لیے. اگر کبھی کوئی سا آپ تصور کریں آپ کا گھر اور آپ کی چھت نہ ہو، وہاں پر کتنی ایسی روایات گزری ہیں کہ جب سادات کے اوپر مظالم کیے جاتے تھے تو بغیر چھت کے قید خانے ہوتے تھے اس زمانے میں. بارشیں، شدید ترین دھوپ، اس کے اندر ہی ان کو قید چھوڑ دیا جاتا تھا، کبھی کھولا ہی نہیں جاتا تھا. تو ان سے اندازہ لگائیں کہ واقعتاً تو یہ چھت آپ کو، تو باپ بھی اسی طریقے سے ایک چھت اور سائبان کی طرح سے. یہ اگر کبھی چھت اور سائبان آپ کے سر سے ہٹ جائے، اب آپ کو تمام تلاطم، ہواؤں کے جھکڑ، آندھیاں، یہ سب برداشت کرنا پڑتی ہیں. یعنی آدمی ایسی ایسی مصیبتوں کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے جو باپ کے صرف فقط زندہ اور موجود ہونے سے جن سے آپ بچے رہتے ہیں، وہ بہت بڑا ایک سہارا ہے. تو بہرحال ان تمام طوفانوں سے آپ کو معاشرے میں مصیبتوں کے طوفان آئیں گے، مشکلات کے طوفان آئیں گے.
یہ باپ ان کو روک کے رکھتا ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کتنی آپ کو پریشانیوں سے بچا کر آپ کو محفوظ طریقے سے گھر میں اس نے رکھا ہوا ہے اور تمام سہولیات مہیا کرتا ہے.